ایک گناہگار نے کسی اللہ کے ولی کو وضو کرایا تھا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک پیالہ پانی کا پلایا تھا۔ وہ گناہگار جا رہا تھا جہنم کی طرف، فرشتے لے جا رہے تھے، ولی جنت میں جا رہا تھا، تو اللہ نے ملاقات کرا دی۔ ملاقات کس نے کرائی؟ نہیں، کس نے کرائی؟ اللہ۔ اس کا مطلب ہے ولیوں سے ملاقات بھی اللہ ہی کراتا ہے۔ اللہ نے ملاقات کرا دی تو فرشتوں سے چھڑا کے وہ بندہ دوڑا، بابا جی سے کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں پہچان کرا کہ حضور ایک دفعہ آپ ہمارے علاقے آئے تھے، میں نے وضو کرایا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ کی توفیق سے ولی واپس پلٹ گئے، وہ عالم واپس آ گئے، وہ نیک آدمی واپس آ گئے اور کہا مولا مجھے وضو کرایا اس نے، پانی پلایا، میری تو حیثیت نہیں، تو جزائیں دینے والا ہے نا، اور تیرا بندہ سمجھ کے پلایا، چہرے پہ داڑھی دیکھ کے پلایا، دین کا نوکر سمجھ کے پلایا، مجھے اس نے مصطفیٰ کریم کی شریعت کا ایک ادنا خادم سمجھ کے، تو اللہ اس پہ مہربانی کر۔ میرے حبیب فرماتے ہیں پانی پلانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرمائے۔ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک، میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا، ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے؟ کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ اشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا، فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجا اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو میرا امتحان لے رہا تھا۔ 10 سے تیرے یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا، فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے، کام اور بچی، یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں، یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کرے، سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے، ہال نہیں چلوا لیتے کہیں، یا کوئی چکی نہیں پسوا لیتے، پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے۔ اور میں آپ ناراض نہ ہو جانا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے، مثلاً کیا کرتی ہے، کیا کرتی ہے وہ؟ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی۔ میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں، پھر کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے؟ میں دکھاتا ہوں، میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے، کچا
اونچا مکان. جناب فاطمہ جناب فضا کی لونڈی تھی, ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی, پھر جھاڑو دیتی. امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں, 11 مہینے کا فرق. دونوں بچوں کو سنبھالتی. جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی. جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی, حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی. کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر, تیرے اپنے بھی بچے ہیں. جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا, آپ میری بھی تو ماں ہے نا. یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, کسی میں بھی نہیں آیا. لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے. تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت, اس کو تو راضی کرنا ہے نا, اس پر تو توجہ دو. حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی. چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں کہہ جاتے, ہم سن لیتے ہیں. آپ چکی پیس کر, جو پیس کر اس کا آٹا بنانا, پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا. پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے, خرچے زیادہ, چرخا نہیں لا دیتے. فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی, تم بیچ آیا کرنا. چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن فرماتے ہیں پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی, پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی رحم فرما. تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے, یہ دعا سنتے تھے. ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دیں, کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں, کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں. ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ. کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا. شیخ محقق نے لکھا کتنا بڑا. جناب فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں, حسین کے لیے بھی کرتی ہوں, زینب کے لیے بھی کرتی ہوں, سب کے لیے کرتی ہوں. پر بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے. فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ, لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے. یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں, پیر صاحب کی, درویش صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں, یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے. آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے نہیں بات کو. حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاؤں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے, تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی, میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی.